अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बस्ती में 2 3 4 चंद नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बहुत नेक और परहेज़गार थे। कहते थे कि हमें दूसरों से, बादशाहों से कोई लेना देना नहीं, कोई जो मर्ज़ी करे, हम तो बस लोगों को अल्लाह अल्लाह बताते हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कोई जिए या मरे। बाकी सारी बस्ती गुनाहगार थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी। मशीयत खुदावंदी अल्लाह का कानून हरकत में आया तो फरमाया, जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस बस्ती में तो तेरे 3-4 नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेज़गार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफ़ी साहब, पीर साहिब, बड़े बड़े खूबसूरत, इनका क्या करें। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सबसे पहले इन्हें तबाह करना। उलट दो बस्ती। फरिश्ते ने हैरत से पूछा, या अल्लाह, इनकी क्या गलती है। अल्लाह ने फरमाया, इनकी गलती ये है, उन्होंने 2 सिफ़तें पैदा की हैं, अगली 2 सिफ़तें क्यों नहीं की। इल्लल्लाज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, पैदा पे रुक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े। अल्लाह ने कहा, जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया। लोग मेरा कानून तोड़ते रहे और इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा। गुनाह देख कर भी कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। प्यारे दोस्तों, हमें सिर्फ़ अपने लिए नेक नहीं होना चाहिए, बल्कि दीन को भी फैलाना चाहिए। हक बात कहने से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब के ग़ुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। अब तो हर तरफ हर शख्स सिर्फ अपना ही सोचता है कि हमें क्या लगे, अपनी बात करो। खुद गर्जी का ये आलम है कि कोई भूखा हो तो हम कहते हैं, हमने इसका ठेका थोड़ी ले रखा है। किसी पर जुल्म हो रहा हो तो हम खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं कि कहीं दूसरे की मुसीबत हमारे गले ही ना पड़ जाए। हक बात कहने से, सच्ची गवाही देने से डरते हैं। अगर किसी का कोई मसला हल ना हो रहा हो और वो किसी पीर फ़कीर के पास चला जाता है और पीर इसे तावीज़ की पुड़िया देकर कहता है कि जा, तेरा काम हो जाएगा, कोई ऐसा पीर नज़र नहीं आता जो कहे कि तौबा इस्तग़फ़ार कर, नेक काम कर, अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ कर, तौबा कर। हम अल्लाह से मांगते ही नहीं। एक इलाका था, कब्रस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक कोने में बैठकर रोने लग गए। मुसलमानों को फ़तह हुई, सब लोग नारे लगा रहे थे, मुसलमानों को फ़तह हुई, लेकिन अबू ज़र गफ़ारी तड़प के रोए। लोगों ने कहा, अबू ज़र क्यों रोते हो। आप फरमाने लगे, ये लोग बरसों से काबिज़ थे, इस शहर पर जिन लोगों से आज ये हमने लिया है, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, तो इलाका इनके हाथ से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। देखो दोस्तों, शाम, लिबिया, इराक़, मिस्र, अफ़गानिस्तान, किस तरह ये मुसलमानों के हाथों से निकल गए और जहाँ देखो काफिरों का डेरा है, कोई नहीं बोलने वाला जो शाम फ़लस्तीन के हक़ में बोले। हर किसी को सिर्फ़ अपने मुल्क की पड़ी है, दीन की फ़िक्र किसी को नहीं। हम ईदों पर नए कपड़े पहनते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफ़न तक नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी थे और अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि महबूब कह दे कि अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की सारी रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि या अल्लाह, ये 313 हैं, मैं कुल कमाई लेकर आया हूँ, अगर ये हलाक हो गए तो क़यामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह, मदद फरमा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं रब को, या अल्लाह, तूने वादा नहीं किया था कि तू मदद करेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोते रहे। सुबह का उजाला हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर ने इतना लंबा सजदा किया कि मैं देखते देखते थक गया। मैं सजदे की हालत में ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गया। मैंने कहा, महबूब आप सर उठाएं, वो देखें अल्लाह ने मदद नाजिल फरमा भी दी है।
اور ایک ہم ہیں جو صرف تقریروں سے، سیاستوں سے، چلاکیوں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہی نہیں کرتے، نماز، قرآن، سجدوں سے مدد حاصل ہی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ گار مومن بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہم دل سے دعا نہیں کرتے۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا اگر کوئی ہے تو آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے۔ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی گزرنے کو، اسلام کی عزت کا سوال تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم رسول کے فرما بردار غلام ہیں، آنا مہربانی کرنا، اگر تو موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا کر دیا۔ رسول پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب حضرت سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کہ کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی، دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے ایک پیالہ رہ گیا ہے۔ حضرت سعد فرمانے لگے او دریا، ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک لہر آئی اور پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ دوستو، ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے پڑھا تھا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، بس ہمیں اسے منانا نہیں آتا۔ صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی عیسائیوں کا ایک بحری جہاز اسلحہ لے کر آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے پاس تو پہلے ہی اسلحہ نہیں، اوپر سے عیسائیوں نے اور منگوا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات بابا جی کو کہی اور دعا کا کہا، اور خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی دعا مانگ رہا تھا، لیکن جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرا ہو گیا، سویرے خبر آئی دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کر آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو بابا جی سے کہنے لگے کہ بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ بابا جی کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے۔ اس نے رب سے دعا ہی ایسے مانگی تھی، اور ایک ادھر ہمارے حکمران ہیں جنہیں سورۃ الفاتحہ بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا جوتا کہاں ہے؟ کہنے لگے یار ٹوٹ گیا تھا، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا ننگے پیر آ گئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات کو۔ انہیں کوئی پیار نہیں تھا دنیا داری سے، دولت سے۔ تمام صحابہ کرام جمع ہو کر کہنے لگے مال غنیمت جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے اسی طرح آپ کا بھی حصہ ہے، ایک کرتا ہی خرید کر اپنے بدن پر ڈال لیں۔ جب صحابہ میں بات ہو گئی تو کہنے لگے عمر سے کرتے کی بات کون کرے گا؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا انتخاب ہوا۔ کہنے لگے مولا علی کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا اور فرمایا علی آپ مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے نئے کرتے کا کہیں۔ حضرت علی کہنے لگے عمر میری بڑی عزت اور قدر کرتا ہے، مگر میں یہ والا کام نہیں کر سکتا، عمر سے نہیں کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟
حضرت علی فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ سے کہوگے تو وہ فوراً مان جائیں گے، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق دوڑتے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اماں جی میں نے آنے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیر کو چھوڑ کر بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں عمر دیکھو، جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، آپ کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکائی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی اور روتی گئی اور عمر سے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں عمر فاروق سلام کر کے چلے گئے، ایک کونے میں صحابہ چھپے تھے، آ کر پوچھنے لگے کیا بنا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا بتاؤں، تمہیں عمر کے پرانے کرتے نظر آتے ہیں اور عمر کو محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔